دیکھیں، میں پہلے تو آپ کو جو اپنی 26 سال پہلے میں اب اس جد و جہد میں آیا تھا، جہاد میں، اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ جو ایک بہت بڑا مسلمان ذہن ابن خلدون کہتا ہے، جس کو فادر آف ماڈرن ہسٹری سمجھا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جو اس نے ماڈرن ہسٹری کی، جو اس کی ابن خلدون کی جو فلسفہ تھا، وہ دنیا مانتی ہے کہ پہلا اتنا بڑا عظیم ہسٹوریوگرافر تھا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے جو قرآن کا مطالعہ کیا ہے، تو میرا سارا جو نچوڑ ہے قرآن کے مطالعے کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا یہ ایک چیز کے لیے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ اب یہ آپ نے سمجھ جائیں، تھوڑی خاموشی، آپ نے ذرا ایک بات میری سنی ہے غور سے۔ دیکھیں، اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، تو اس نے یہ بھی کہا کہ جب انسان اوپر جاتا ہے، اس کی پرواز اوپر ہوتی ہے، تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہے؟ دو فرق ہے۔ انسان کے معاشرے میں انسانیت ہے، ہمارے میں فکر ہوتی ہے کمزور کی۔ اگر واقعی انسانیت کا نظام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی مدینہ میں، جدھر اصل میں انسانیت کو آگے رکھا گیا، زکوٰۃ پہلی دفعہ کانسیپٹ لے کے آئے کہ عام آدمی پیسے والوں سے پیسہ لو اور عام آدمی کے اوپر خرچ کرو، جو غریب ہیں ان کو اوپر اٹھاؤ۔ یہ بڑا عظیم کانسیپٹ تھا فلاحی ریاست کا، جو آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسکینڈینیویا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو صحیح معنی میں فلاحی ریاست نظر آتی ہے، لیکن شاید ہی کسی مسلمان ملک میں وہ فلاحی ریاست نظر آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ دیا تھا مدینہ میں۔ اور دوسری، جو جانوروں سے اور انسان میں فرق ہے، جانوروں کے نظام میں انصاف نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے۔ جو طاقتور ہے اس کے لیے ایک قانون ہے، اور جو بیچارہ کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے، کوئی اس کی حفاظت کرنے کو لیے نہیں۔ انسانی معاشرہ ہوتا ہے جدھر ایک کمزور کو تحفظ دیا جاتا ہے، اس کو قانون کہتے ہیں۔ قانون تو کمزور کو چاہیے، طاقتور تو ویسے ہی کبھی قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، صرف کمزور کو قانون چاہیے طاقتور سے تحفظ لینے کے لیے۔ سو یہ میں آپ کو صرف انیشل بتا رہا ہوں کہ میں نے جب 26 سال پہلے اپنی یہ سٹرگل شروع کی تھی، تو یہ دو پرنسپل تھے، انصاف، انسانیت، اور تیسرا خودداری، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، کسی کا انسان کی اور ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ۔ تو یہ تین پرنسپلز تھے، جو خودداری ہے، جو علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگا رہے تھے اپنی شاعری سے، خود ہی کو کر بلند اتنا، انسانوں کو اٹھا رہے تھے، غیرت دے رہے تھے۔ اور پھر شاہین تو وہ ہے جب اپنی زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے، غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے۔ مولانا رومی جس طرح کہتے کہ جب اللہ نے انسانوں کو کہتے جب اللہ نے تمہیں پر دیا
تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے ہم سب کو وہ پوٹینشل دیا ہے کہ ہم تو فرشتوں کے اوپر بھی جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلام اوپر نہیں جا سکتا، چاہے وہ غلام ہو اس لیے کہ ایک ملک کے اندر ظلم کا نظام ہو، جو طاقتور کا انسان غلام بن جاتے ہیں۔ یہ جو فیوڈل سٹرکچر ہے یا جو جاگیردارانہ نظام ہے، یہ کیا ہے کہ جو اوپر جاگیردار ہے وہ قانون کے اوپر ہے، نیچے جو بیچارے ہیں ان کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں ہے، تو غلام رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ جب بھی اس بر صغیر میں فتح کرنے والے کانکررز آئے، سب شمال سے آئے سوائے انگریز کے جو سمندر سے آیا، تو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ پہاڑوں سے نکلتا تھا، افغانستان سے، خیبر سے نکلتا تھا، تو سیدھا راستہ پہنچا تھا دلی کا، کیونکہ لوگ غلام تھے۔ جب وہ غلام تھے تو وہ لڑتا ہی کوئی نہیں تھا اپنی آزادی کے لیے، صرف آزاد لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے۔ تو ایک پانی پت کی جنگ ہوتی تھی اور جو بھی جیتا وہ ہندوستان کا سربراہ بن جاتا تھا، باقیوں کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ پہلے غلام تھے۔ صرف آزاد لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنی آزادی کے لیے، صرف آزاد لوگوں کی پرواز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس پہ ہم نے ایک آزاد، خود مختار، غیرت مند قوم بننا ہے، جو کبھی کسی کی سوائے اوپر والے کی کسی کی غلامی نہیں کرے گی۔ اور ہم فیصلے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، کوئی امپورٹڈ فیصلے نہیں ہوں گے اس ملک پہ۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا، لیکن ناانصافی یعنی جو ظلم ہوتا ہے جدھر، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ ونسٹن چرچل، دوسری جنگ عظیم، ہٹلر کی فوجیں فرانس میں کھڑی ہیں، بمباری ہو رہی ہے برطانیہ کے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم بچیں گے یا نہیں۔ تو وہ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جب انہوں نے کہا دے رہی ہیں تو اس نے کہا کوئی قوت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی۔ جو آپ کی مجھے مدد کی ضرورت ہے، یہاں ہمیں انصاف کی جنگ لڑنی ہے، رول آف لا کی، قانون کی حکمرانی کی جنگ۔ ہماری جو آخرت میں امتحان ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ اللہ نے جو بھی آپ کو نوازا تھا، آپ سے بھی وہ پوچھے گا کہ جب پاکستان میں ظلم ہو رہا تھا، کمزور کے لیے ایک قانون، طاقتور کے لیے دوسرا قانون، کمزور چوری کرے جیل میں اور طاقتور چوری کر کے NRO لے کے اور پرائم منسٹر بن جائے۔ یہ اس نظام کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا کہ ایسا نظام نہیں چل سکتا۔ اور سارے دنیا کے اندر، میں ساری دنیا پھرا ہوں، صرف امیر اور غریب ملکوں میں فرق ایک ہے، غریب ملکوں میں یہ ظلم کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام، اور امیر ملکوں کے اندر انصاف ہے۔ جدھر رول آف لا ہے ادھر خوشحالی ہے، اور جدھر جنگل کا قانون ہے وہ غربت ہے۔ یہ وقت ہے پاکستان میں کہ ہم سب کو اب اس حقیقی آزادی کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، ظلم انسانوں کو غلام بناتا ہے۔ جب تک ہم اس قوم، لوگ ہم، آپ پکلا اور قوم میں شعور پیدا نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی آزادی لینی ہے انصاف لے کے، میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ بت توڑ دیتا ہے، پیسے کا بت، لالچ، خوف کا بت، جو سب سے خوفناک بت ہے، جو انسانوں کو غلام بناتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر جب آبادی بڑھتی گئی
تو صوبے بھی بڑھتے گئے. کیوں بڑھتے گئے؟ کیونکہ وہاں سب نے کہا کہ لوگوں کو ہم کیسے انصاف دے سکتے ہیں.